ارشد شریف صحافتی میدان کا ایک بڑا نام، انویسٹیگیٹو جرنلزم کا ایک بہت بڑا نام۔ ایک پروگرام کی وجہ سے ارشد شریف نے اپنی جو ملازمت ہے وہ اس کو ارشد شریف کنٹینیو نہیں رکھ پائے۔ ارشد شریف آج ٹی وی میں کام کر چکے ہیں ڈائریکٹر نیوز کے طور پر، دنیا نیوز میں کام کر چکے ہیں ڈائریکٹر نیوز کے طور پر۔ جو علیزہ ارشد ہے، انہوں نے والد کے جذبے اور سچائی سے پردہ اٹھانے کے عزم سے متاثر ہو کر ہی اس پیشے کا انتخاب کیا اور نئی خواہشات کا بھی اظہار کر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ ارشد شریف کی جو صاحبزادی ہیں، ان کی جو پہلی اسٹوری ہے، انہوں نے اپنی آنکھوں میں اس فیلڈ کے متعلق جو چمک سجائی ہوگی وہ کس انداز سے ہوگی، اور انہوں نے السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ ارشد شریف کی بیٹی اپنے والد کے نقش قدم پر رپورٹنگ شروع کر دی، بڑے بڑے صحافی داد دینے پر مجبور۔ علیزہ ارشد کی انٹری سوشل میڈیا پر وائرل۔ گزشتہ سال کینیا میں شہید ہونے والے معروف صحافی ارشد شریف کی بیٹی علیزہ ارشد اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے صحافت کے میدان میں اتر آئی ہے۔ ارشد شریف صحافتی میدان کا ایک بڑا نام، انویسٹیگیٹو جرنلزم کا ایک بہت بڑا نام۔ ارشد شریف کا انویسٹیگیٹو جرنلزم میں کوئی ثانی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ ارشد شریف واز ناٹ اونلی پرائم ٹائم ہوسٹ، وہ پورے دن کے لیے آپ دیکھیں کہانی آ رہی ہے، کیسے آ رہی ہے، یہ خبر کیسے آئی، اس خبر کی تہہ تک پہنچنا ارشد شریف اپنا مقصد سمجھتے تھے۔ ارشد شریف واز انسائکلوپیڈیا آف انویسٹیگیٹو جرنلزم۔ ان کو پتہ ہوتا تھا کہ کون سی کڑی کہاں سے مل رہی ہے، کیسے شواہد ملیں گے۔ پھر ان کی بیٹی نے جو اب میڈیا میں قدم رکھا ہے، بہت سارے حلقوں میں وہ مقبول ہو رہی ہیں اور بہت سارے حلقے ان کو سراہ رہے ہیں، صحافتی حلقے ان کو سراہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ شریف کے چاہنے والے ان کو داد دے رہے ہیں۔ جی بالکل، داد بنتی ہے، اور اپنے والد کے مشن پر ارشد شریف کی جو صاحبزادی ہیں وہ نکل پڑی ہیں اور رپورٹنگ سے انہوں نے آغاز کیا ہے۔ ARY نیوز سے ہی انہوں نے آغاز کیا ہے۔ بہرحال ارشد شریف نے کہاں سے اپنا سفر شروع کیا؟ ارشد شریف نے 1993 سے ایز اے فری لانس جرنلسٹ کے طور پر اپنے کریئر کا آغاز کیا۔ اس کے بعد پھر وہ مختلف اخبارات میں آتے رہے، کالم لکھتے رہے، خبریں پوسٹ کرتے رہے، سٹوریز دیتے رہے، اور ارشد شریف کو 23 مارچ 2019 کو پرائڈ آف پرفارمنس بھی دیا گیا صدر پاکستان کی جانب سے۔ اور ارشد شریف کا جو آخری اپنا جو پروگرام کرتے تھے پاور پلے ARY نیوز پر، اور ارشد شریف کا وہ پروگرام اگست 2022 میں ایک پروگرام کی وجہ سے ارشد شریف نے اپنی جو ملازمت ہے وہ اس کو ارشد شریف کنٹینیو نہیں رکھ پائے، کچھ بیچ میں مسائل آ گئے، تو پھر ارشد شریف نے یوٹیوب چینل بھی اپنا بنانا ویڈیوز بنانا اسٹارٹ کی۔ یوٹیوب چینل ان کا پہلے سے موجود تھا۔ ارشد شریف نے پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ کینیا میں مسلسل تواتر کے ساتھ وہ ویڈیوز بناتے رہے، اور ہم بعض صحافتی حلقوں کی جانب سے یہ خبر بھی سنتے ہیں، یہ بات بھی سامنے آتی ہے نا کہ ارشد شریف کینیا میں ایک ہی شرٹ میں مسلسل ویڈیوز بناتے رہے اور بتاتے رہے کہ میری زندگی کو خطرہ ہے۔ بہرحال ارشد شریف آج ٹی وی میں کام کر چکے ہیں ڈائریکٹر نیوز کے طور پر، دنیا نیوز میں کام کر چکے ہیں ڈائریکٹر نیوز کے طور پر۔ اس کے علاوہ ڈان نیوز کے بیورو چیف۔ ارشد شریف ایک بہت بڑا نام، ارشد شریف ہی کی وجہ سے تو ہم نے سنا نا کہ سلیمان شہباز اور منظور پاپڑ والا کس طرح سے رقم کی لین دین کرتے رہے، کس طرح سے ٹرانزیکشن ہوتی رہی۔ بہرحال اس عمل جو علیزہ ارشد نے ارشد شریف صاحب کے جو مشن ہے ان پر پورا اترتے ہوئے، اور یقیناً جو علیزہ ارشد ہے انہوں نے والد کے جذبے اور سچائی سے پردہ اٹھانے کے عزم سے متاثر ہو کر ہی اس پیشے کا انتخاب کیا، اور سوشل میڈیا صارفین ان کو سراہ رہے ہیں۔ ایک صارف نے لکھا ہے کہ مجھے جانا پڑا ہے پر میری بیٹی کرے گی اب انشاءاللہ۔ علیزہ نے والد کی راہ چن لی، اللہ کامیابی دے، عزت دے۔ تو
اس کے علاوہ ڈاکٹر شہباز گل جو کہ سینئر سیاستدان، انہوں نے کہا کہ شاباش بیٹا، خوش کر دیا، خوب محنت کرو، خوب بڑھو، ابھی بہت سفر کرنا ہے، آپ کا والد ایک بہت بڑا آدمی تھا، انشاءاللہ آپ ایک دن اس کا نام روشن کرو گے۔ سینئر صحافی پھر صابر شاکر آئے، انہوں نے داد دی، انہوں نے لکھا کہ شہید ارشد شریف زندہ و تابندہ ہوتا رہے گا، ہر صبح، ہر شام، ہر روز، ہر جگہ، آزادی فکر کا چراغ کبھی نہیں بجھے گا۔ عماد یوسف جو ARY کے صدر بھی ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ اسٹار ان دا میکنگ، شاباش علیزہ شیری، ماشاء اللہ۔ تو سوشل میڈیا صارفین ہیں وہ بھی اس پر خوب داد دے رہے ہیں، سراہ رہے ہیں، اور نئے خواہشات کا بھی اظہار کر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ ارشد شریف کی جو صاحبزادی ہیں، ان کی جو پہلی اسٹوری ہے وہ کوئی سیاسی اسٹوری نہیں ہے، عاموں سے متعلق ہے وہ اسٹوری، اور اس میں یہ ہم سنتے ہیں کہ عام کے ایک فیسٹیول میں عاموں کے ایک فیسٹیول نے غالب کی خواہش پوری کر دی۔ غالب کہتے تھے نا کہ ایک تو عام ہوں اور دوسرا بہت زیادہ ہوں، میٹھے عام ہوں، تو انہوں نے اس پر رپورٹنگ شروع کی اور اپنے جو انداز ہے اس سے خوب وائرل ہونے لگی ہیں، کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک بیٹی ہونا، ایک لڑکی ہونا، اور اس کے بعد آپ نے اپنے والد کو کھویا ہو اسی فیلڈ میں جس فیلڈ کا آپ نے ابھی انتخاب کیا ہے، تو کتنا بڑا مشکل فیصلہ ہوگا۔ کس کرب سے گزرنے کے بعد انہوں نے اپنی آنکھوں میں اس فیلڈ کے متعلق جو چمک سجائی ہوگی وہ کس انداز سے ہوگی، اور انہوں نے کس مقصد کو لے کر اپنے والد کا جو مشن تھا وہ میں کہوں گا ادھورا نہیں رہا، وہ تو پورا ہو چکا۔ ارشد شریف نے جس طرح سے انویسٹیگیٹو جرنلزم میں اپنا لوہا منوایا، شاید ہی پاکستان میں کوئی ایسا دوسرا صحافی ہے جو ایسی خبریں کرے۔ دیکھیے لوگ صدیوں میں آتے ہیں، بالکل۔ اور علیزہ ارشد صاحبہ کو ARY نیوز نے رپورٹر بھی مطلب اس کو فرائض دے دیے کہ وہ جائیں رپورٹنگ کریں۔ تو بہرحال ارشد شریف ایک بہت بڑا نام تھے، اور سب کہہ بھی رہے ہیں کہ ارشد شریف نے صحافتی میدان میں جو اپنی منفرد اسٹوریز کی ہیں، کبھی وہ ہم نے دیکھا کہ وہ کیپ پہنے ہوئے ہیں، برف میں جاتے ہیں، اس کے علاوہ فوجی جوانوں کے ساتھ ملنے بارڈر پر جاتے ہیں۔ ابھی ہم نے دیکھا نا کہ جب بھارت نے کہا تھا کہ پاکستان کے خلاف ہم نے سرجیکل آپریشن کر دیا ہے، تو سب سے پہلے جو صحافی وہاں، جو اینکر وہاں پر پہنچا وہ ارشد شریف تھے۔ انہوں نے اسٹوری کی اور انہوں نے بتایا کہ بھارت نے کوئی سرجیکل آپریشن نہیں کیا، البتہ ہمارے کچھ درخت ضرور ہیں جن کو بھارت نے نقصان پہنچا دیا ہے۔ تو صحافتی میدان میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، خاص طور پر انویسٹیگیٹو جرنلزم میں ارشد شریف کے بعد کوئی دوسرا نہیں آئے گا۔ ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی، عبدالستار ہمارے ساتھ تھے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔